والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. تمہیدی باتیں اس سے پہلے درس میں دوشنبہ کو عرض کی گئی تھی. مدارس میں جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا تفصیلی ہوتا ہے، تو ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ نہ تو مقررانہ ہوگا اور نہ ہی مدرسانہ ہوگا. تو وہ لمبی چوڑی تفصیلات نہیں آئیں گی، بلکہ جیسا کہ بتلا دیا گیا کہ مقصد کیا ہے، تو اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارا انداز عاشقانہ ہوگا اور محبانہ ہوگا. اور حدیث آ چکی ہے کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، آپ کے سراپا کا، آپ کے اخلاق کا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ پڑھنا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، آپ سے عشق ہو جائے، پھر عشق ہو جائے گا، پھر اتباع بھی آسان ہو جائے گی، عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ متکلم اپنے کلام میں مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے. صاحب کلام جس کی بات ہوتی ہے وہ اپنی بات میں، اپنے کلام میں پوشیدہ ہوتا ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کا دیدار کیا جا سکتا ہے. تو ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، تو دیدار آپ کا ممکن نہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم انہیں دیکھ کر کے گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ایک ایرانی بادشاہ تھا، وہ شاعر بھی تھا. اس نے ایک مصرع کہا کہ در ابلق کسے کم دیدہ موجود، کہ ابلق جو موتی ہوتا ہے اسے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے. تو ابلق موتی نایاب ہے. اب اس پر اس نے شعراء کو موقع دیا کہ اس پر طبع آزمائی کریں، اس پر گرہ لگائیں، اگلا مصرع جوڑ کر کے شعر کو مکمل کریں. بہت سارے شعراء آئے وہاں کے، انہوں نے طبع آزمائی کی، محنت کی اور گرہ لگائی، اشعار جوڑے، لیکن کسی کا فٹ نہیں ہوتا تھا، اچھی طرح بیٹھتا نہیں تھا. یہ بات مشہور ہوئی تو ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی، جن کا نام زیب النساء تھا. عالمہ تھی، فاضلہ تھی، علم و ادب سے، شاعری سے بھی وابستگی تھی. تو ان تک بھی یہ بات پہنچی. وہ ایک دن اپنی آنکھ میں سرما لگا رہی تھی، تو ان کے ذہن میں ایک مصرع آیا، تو انہوں نے اس پر فٹ کیا کہ در ابلق کسے کم دیدہ موجود، مگر اشکے بتانے سرما آلود. کہ ابلق موتی کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، مگر یہ جو محبوب کے اور معشوق کے آنکھ کا جو آنسو ہوتا ہے، سرمگی آنکھ، سرما لگا ہوا ہو، پھر آنسو ٹپکے،
تو وہ جیسے موتی ہوتے ہیں، ایسے وہ آنسو جس آنکھ میں سرما لگا ہوا ہو، وہ سرمگی آنسو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ فٹ ہو گیا اور ان تک یہ شعر پہنچا، بادشاہ تک، وہ بہت خوش ہوا اور اس نے لکھ کر کے فرمان بھیجا کہ جس نے یہ مصرع مکمل کیا ہے اسے ہمارے یہاں ہمارے دربار میں بھیجا جائے، ہم انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ کیسے بھیجا جائے، تو صاحبزادی نے دیکھ لیا بے چینی کو، تو انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، میں ایک جواب لکھ کر کے بھیج دیتی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے ایک مصرع لکھا کہ در سخن مخفی منم تو روئے گل در برگ گل، کہ بات میں ایسے مخفی ہوں جیسے پتی میں، پھول کی پتی میں جیسے خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، ایسے میں اپنے کلام میں، اپنے بات میں مخفی ہوں، پوشیدہ ہوں۔ ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند میرا، ہر کی دیدن میل دارت در سخن بیند مرا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میری بات میں، میرے اشعار میں، میرے کلام میں مجھے دیکھ سکتا ہے، میرا دیدار کر سکتا ہے۔ تو متکلم کو اس کے کلام میں دیکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھ کر کے بھیج دیا اور وہ سمجھ گئے یہ کوئی خاتون ہے جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا ہے، ان کے کلام کے ذریعے سے ہی انہیں سمجھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ظاہر کی آنکھوں سے دیدار اس وقت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے کلام اور آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات، آپ کے خصائل کا تذکرہ پڑھ کر کے باطن کی نگاہوں سے دیدار کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت لمبی چوڑی تفصیل ہوتی ہے، بسم اللہ ہے، پھر الحمدللہ ہے، پھر یہاں پہ تشہد کیوں نہیں آیا، یا اس انداز سے کیوں شروع کیا، پہلے حمد ہے، پہلے بسم اللہ ہے، وہ ساری تفصیلات لمبی چوڑی، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ آپ سب جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو یاد رکھیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جو منتخب ہیں۔ منتخب بندے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ قال الشیخ الحافظ، شیخ حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی فرماتے ہیں، تو شیخ لغوی اعتبار سے سن رسیدہ، جو عمر دراز ہو، جو بڑی عمر کا ہو، اسے شیخ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو کسی فن میں، کسی علم میں ماہر ہو، اسے بھی شیخ کہہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے بوڑھا نہ ہو۔ تو تجربے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے گویا وہ بوڑھا ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھلے ہی وہ 14 سال 15 سال کا ہو، اسے بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ محدثین میں سے امام بخاری، امام مالک اور دیگر محدثین، ان کے بارے میں آتا ہے بہت کم عمری میں، کوئی 15 سال کی عمر میں، کوئی 17 سال کی عمر میں شیخ تھے اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لوگ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو شیخ فن کا ماہر، علم میں مہارت رکھنے والا، اسے شیخ کہا جا سکتا ہے، چاہے اس کی عمر کم ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کم عمر ہو۔ الحافظ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ ہم حافظ قرآن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں محدثین کی اصطلاح میں حافظ اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہو۔ آج کل کے دور میں علماء کہتے ہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں، جسے 1000 سے زائد احادیث یاد ہوں اور احادیث کو، سند کو سمجھتا ہو، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ عزیز ہے، یہ متواتر ہے، تو اس کا علم رکھتا ہو، اس کی تحقیق رکھتا ہو، اور 1000 سے زائد احادیث اسے یاد ہو، تو اس دور میں اسے حافظ کہا جا سکتا ہے۔ تو امام ترمذی شیخ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ اب انہوں نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا تو ایک طرح سے یہ اپنی بڑائی، اپنی تعریف کا اظہار لگتا ہے۔ تو ایسا کیوں کیا امام ترمذی نے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے تحدیث بالنعمہ کے طور پر نعمت بیان کرنے کے لیے اور طلباء کو اعتماد میں لانے کے لیے، جب طلباء کو معلوم ہوگا کہ یہ شیخ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں،
یعنی اتنی زیادہ احادیث انہیں یاد بھی ہیں، اپنے فن میں ماہر بھی ہیں، تو ایک وقات اور اہمیت پیدا ہوتی ہے طالب علم کے دل میں. جب پہلے سے معلوم ہوگا انہیں کچھ آتا ہی نہیں تو آدمی وہی ذہن بنا کر کے بیٹھے گا کہ ان کے پاس درس میں بیٹھنے سے فائدہ ہی کیا ہے، کچھ آتا ہی نہیں. جب یہ معلوم ہوگا کہ حافظ ہیں، 1,00,000 سے زائد احادیث انہیں یاد ہیں، تو پھر ایک اہمیت دل میں ہوگی، تو پھر اسی اعتبار سے درس میں بیٹھیں گے اور اہتمام کے ساتھ سنیں گے، پھر وہ زیادہ مؤثر ہوگا. تو نعمت کو بیان کرنے کے لیے اور طلباء کو اعتماد میں لانے کے لیے انہوں نے یہ القاب استعمال کیے اور اپنے ساتھ شیخ اور حافظ کا لفظ لگایا. ایک تو یہ جواب ہو گیا. بعض علماء نے کہا کہ انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ نہیں کیا ہے بلکہ ان کے کسی شاگرد نے کہہ دیا ہے الشیخ الحافظ، تو کوئی اعتراض نہیں رہا. اب دیکھیے پہلا باب شروع ہے، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے ان احادیث کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیق، آپ کے حلیے کے بارے میں احادیث آئی ہیں. اس باب میں 14 احادیث ہیں. خلق، ایک تو خلق ہے، ایک ہے خلق، خا کے فتحے کے ساتھ، زبر کے ساتھ اور خا کے پیش کے ساتھ. خلق کسے کہتے ہیں اور خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں الصورۃ الظاہرہ المدرکہ بالبصارہ، کہ ظاہری صورت، ظاہری سراپا، ظاہری حسن و جمال. تو ظاہری حسن و جمال جو نگاہ سے، جو آنکھ سے دیکھا جائے اسے خلق کہا جاتا ہے. تو خلق کے لفظی معنی پیدا کرنا، ایجاد کرنا، وجود کو، تو ظاہری وجود کو کہا جاتا ہے. اور خلق کے معنی الصورۃ الباطنہ، باطنی صورت، باطنی سیرت، باطنی اوصاف و کمالات. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سخاوت، آپ کا عفو، آپ کا درگزر، یہ ساری چیزیں باطنی اوصاف میں آتی ہیں. تو وہ خلق کے معنی ہوتے ہیں. اور خلق کے معنی آپ کا وجود، آپ کا ظاہری وجود، آپ کا ظاہری سراپا، آپ کا ظاہری حسن و جمال، تو ظاہری تخلیق. یہاں پہ امام ترمذی نے خلق کو، یعنی آپ کے ظاہری وجود پر جو احادیث ہے اس کے لیے پہلے باب باندھا. ان احادیث کو پہلے لائے ہیں، خلق کو پہلے کیوں نہیں لائے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ الظاہر عنوان الباطن، آدمی کا ظاہر باطن کا پتہ دیتا ہے. تو ظاہر جیسا ہوگا اسی کے اعتبار سے باطن ہوگا. ظاہر میں آدمی کمال والا ہے تو عموماً باطن میں بھی صاحب کمال ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ظاہر کو مقدم رکھا. یا یہ کہا گیا کہ ترتیب وجودی کا خیال کیا گیا، یعنی آدمی کی تخلیق پہلے ہوتی ہے، پہلے جسم ہوتا ہے، پھر اس میں اوصاف و کمالات رکھے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے پہلے جو چیز ہے اسے پہلے رکھا، جو بعد میں ہے اسے پھر بعد میں لے کر کے آئیں گے. حدیث دیکھیے، اخبرنا ابو رجا، یہ سند ہے. ابو رجا قتیبہ بن سعید، یہ ایک راوی ہے. وہ روایت کرتے ہیں مالک بن انس سے، وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے. تو 4 راوی ہو گئے. حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں ثلاثیات، رباعیات، خماسیات، یعنی کتنے واسطے ہیں، کتنے راوی پڑھتے ہیں. اگر 3 ہے تو اسے ثلاثیات کہہ دیا جاتا ہے، 4 ہے تو اسے رباعیات کہہ دیا جاتا ہے. بہرحال یہ الگ بحث ہے. امام ترمذی کے استاد ہیں ابو رجا قتیبہ، تو فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو رجا قتیبہ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک بن انس سے. مالک بن انس یہ وہی امام مالک ہے جو مدینہ کے امام، 4 مشہور ائمہ میں سے امام مالک وہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 10 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی. ہم اس کے تذکرے میں جہاں صحابی کا تذکرہ آئے گا، ہر روایت میں آخر میں ایک صحابی پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا. تو اختصار کے ساتھ ہم صحابہ کی زندگی پر بھی روشنی ڈالیں گے، ان کے مختصر حالات بھی ہم ذکر کریں گے. جیسے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، محبوب کا جو محبوب ہو اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ بھی محبوب ہوتا ہے، یہ بھی پسندیدہ شے ہوتی ہے. جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث سعادت ہے، ایسے آپ کے محبوب اور پیاروں کا تذکرہ بھی باعث سعادت ہے.
تو آپ کی ہجرت سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ عطر بیچا کرتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے انہیں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے اور ان کے لیے دعا دے دیجیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی، اللہم بارک لہ فی مالہ و ولدہ وأطل عمرہ واغفر لہ، کہ اللہ ان کی اولاد میں، ان کے عمر میں، ان کے مال میں برکت دے دیجیے، ان کی عمر کو لمبا کر دیجیے اور ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ فرماتے ہیں 3 دعائیں تو میں اپنی زندگی میں اس کی قبولیت دیکھ چکا ہوں۔ مال کی بھی کثرت ہے، یہ حالت ہے کہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے، اوروں کا تو سال میں 1 بار موسم میں ہی پھلاتے ہیں، میرا 2 مرتبہ پھلتا ہے۔ عمر میں اتنی برکت ہے کہ 94 اپنی سلبی اولاد کو اپنی حیات میں دفن کر چکا ہوں۔ 100 سے زائد ان کی سلبی حقیقی اولاد تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں انہیں بصرہ بھیجا تھا فقہ کی تعلیم کے لیے، اور بصرہ میں ہی سن 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ بصرہ میں وفات پانے والے صحابہ میں سب سے آخر میں انہی کی وفات ہوئی۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ تھا۔ اب دیکھیں، ربیعہ بن عبد الرحمن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کو، ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے، الطویل کے معنی لمبا، البائن کے معنی جدا ہونا، ظاہر ہونا، دور ہونا، نمایاں ہونا۔ الطویل البائن بہت زیادہ لمبے، جس کی لمبائی نمایاں ہو، ظاہر ہو، یعنی جسے باقاعدہ لمبا کہا جا سکے، تو آپ لیس بالطویل البائن بہت زیادہ لمبے نہیں تھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، آپ کے اوصاف اور محاسن کو پورے طور پر کما حقہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں تاب نہیں تھی کہ اسے برداشت کر پاتا یا دیکھ پاتا آنکھ بھر کر، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کما حقہ پورے طور پر آپ کے اوصاف اور محاسن کو، حسن و جمال کو ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ اگر ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ ہم سنتے ہیں احادیث میں حوروں کے حسن کے بارے میں کہ ایسا حسن کہ اگر دوپٹہ بھی لہرا دے تو سورج کی روشنی مات پڑ جائے، ستاروں کی روشنی مات پڑ جائے۔ اور پھر اپنی خواتین کا، ان کے حسن کا تذکرہ سنتے ہیں کہ جنت میں حوروں سے کئی گنا زیادہ ان کا حسن ہوگا، ان سے زیادہ یہ حسین ہوں گے۔ تو پھر یہ سارے حسن تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا اعلیٰ ہوگا تصور نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے اپنے انداز سے جو دیکھا اس اعتبار سے بیان کیا۔ یہاں مبالغہ بھی کریں گے تو مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ حقیقت سے کم ہی رہ جائے گا۔ اوروں کی تعریف میں مبالغہ ہوتا ہے تو وہ بڑھا چڑھا کر، یعنی حقیقت سے آگے غلط بات ہو جاتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات ہوگی وہ کما حقہ آپ کے حسن کی ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لو کنت من شیء سوا بشری، اے محبوب اگر آپ بشر کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتے، لکنت المضیء لیلۃ البدر، تو آپ روشن چودھویں کا چاند ہوتے۔ چاند سے عموماً تشبیہ دی جاتی ہے، ورنہ وہ بھی، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کیا صحابہ نے اس طرح سے چاند سے تشبیہ دی تو کیا یہ غلط بات ہے؟ یعنی مطابقت تو کما حقہ نہیں ہو رہی، چاند سے بھی زیادہ حسین، سورج سے بھی زیادہ حسین، جس چیز سے بھی تشبیہ دی جا رہی ہے سب سے زیادہ حسین، پھر کیا یہ غلط بات ہے اس سے تشبیہ دینا؟ تو جواب یہ ہے، تشبیہ دینے میں بالکل مطابقت پورے طور پہ فٹ آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے
علمی اصطلاح میں مشبہ اور مشبہ بہ میں کما حق مطابقت ضروری نہیں ہے۔ مشبہ جس کو تشبیہ دیا جائے اور مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دیا جائے، تو جس کو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دیا جا رہا ہے دونوں میں بالکل مطابقت ہو، پورے طور پر یکساں ہو، ایسا ہونا ضروری نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، کوئی ضروری نہیں جو شیر میں خصوصیات ہے وہ پوری کی پوری زید میں، کوئی ایک چیز لے کر کے پھر تشبیہ دے دی جاتی ہے، جیسے وہ بہادر ہوتا ہے ایسے اس کی بہادری کی وجہ سے اسے بھی شیر کی طرح کہہ دیا، پورے طور پر مطابقت ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، ولا بالقصیر، نہ پستہ قد تھے۔ تو پستہ قد یعنی جسم ملا ہوا اور جسے ٹھنگنا کہا جاتا ہے، تو پستہ قد آدمی وہ رعب نہیں رہتا، وہ وقار نہیں رہتا ہے۔ پستہ قد آدمی بے رعب سمجھا جاتا ہے، تو پستہ قد نہیں کہ بے رعب ہو جائے، بے وقار ہو جائے، اور اتنے زیادہ لمبے بھی نہیں کہ عجیب سے لگے، بہت زیادہ یہاں مطلق لمبا ہونے کی نفی نہیں ہے، لمبائی کی طرف ذرا سے مائل تھے، درمیانے قسم کے لوگوں میں صحابہ کی مجلس میں بھی ہوتے تھے تو نمایاں ہوتے تھے، اور صحابہ فرماتے کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے اور بالکل مقابل برابر ہو کر کے چلتے تھے تو بھی ہم آپ پر غالب نہیں آ پاتے تھے، پھر بھی آپ ذرا سے دراز لگتے تھے۔ یہ جو آتا ہے روایات میں کہ آپ سب سے نمایاں تھے اور لوگوں کی مجلسوں میں بھی، صحابہ کی مجلسوں میں بھی آپ نمایاں لگتے تھے، ذرا دراز لگتے تھے، تو یہ قد کی درازی کی وجہ سے، قد کی لمبائی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ معجزاتی طور پر تھا، تو یہ معجزاتی طور پر آپ نمایاں لگتے تھے، باقی آپ درمیانے تھے، ذرا سے لمبائی کی طرف مائل۔ ولا بالابیض الامحق، ابیض کے معنی سفید، امحق کے معنی بہت زیادہ سفید، چونے کی طرح سفید، بالکل سفید، یعنی وہ سفیدی جیسے بعض سفیدی ہوتی بالکل آدمی سفید ہوتا ہے اور اس میں کوئی ملاحت نہیں ہوتی ہے، کوئی کشش اور کھچاؤ نہیں ہوتا ہے، کوئی گریوٹی نہیں ہوتی، نورانیت نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح کے سفید نہیں تھی کہ چونے کی طرح سفید ہو، یا بعض سفیدی جس میں ابرص کا مرض ہوتا ہے اس سے طبعی طور پر لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، تو اس طرح کی سفیدی نہیں تھی، تو بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھے۔ ولا بالآدمی، نہ بالکل سانولے تھے، نہ بالکل گندم رنگ کے تھے۔ آگے روایات میں الفاظ آئیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گندم رنگ کے تھے، اور تقریباً 15 صحابہ سے اس طرح کی روایت ہے جس میں آپ کا سفید ہونا اور گورا ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب کو ملا کر کے مطابقت دے کر کے محدثین اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، اور وہ سفید رنگ جو سرخی مائل ہوتا ہے، اس میں ملاحت اور کشش ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، ایک کھچاؤ ہوتا ہے، تو ایسے سفید تھے جس میں ملاحت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، سرخی مائل سفید رنگ، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ رنگ سمجھا گیا ہے، یعنی وہ سفیدی اس میں سرخی ملی ہوئی ہے، دنیا میں یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ رنگ ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ محبوب رنگ وہ ہوگا سفیدی اور اس میں کچھ زردی ملی ہوئی ہے، گولڈن کلر ملا ہوا ہے۔ ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم، یہ تو الفاظ کما حقہ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے، اور اردو میں ویسے بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان عربی کے الفاظ کو کما حقہ اپنے اردو لغت میں اس کی ترجمانی کی جائے، اسے تعبیر کیا جائے، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید، وہاں تو زلیخا نے اور ان کی سہیلیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تھا تو یہ حالت اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے آپ کا، اپنے وجود کا پتہ ہی نہیں، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے دلوں کو کاٹ لیتی، تو وہاں تو حسن یوسف پر زنان مصر انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی،
اپنے آپ کو، اپنی انگلیوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں بھول گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے تو آج تک سر کٹا رہے ہیں، اپنا وجود، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ بنگلور میں ابھی 3 لوگوں نے، 3 بچوں نے اپنے سر کٹوائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو یہاں تو سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ کسی نے مردان عرب کہا ہے شعر میں، تو مردان عرب ہی نہیں، مردان عرب، مردان عجم، بلکہ مردان جہاں ساری دنیا کے لوگ مسلسل اپنے سروں کو کٹا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ آپ سے محبت رکھنے والے، ان کے سامنے اپنا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، تو وہ آپ کا حسن تھا۔ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطِتِ، آگے آپ کے بالوں کا تذکرہ ہے۔ جعد کے معنی گھگریالے، اور قطت اسی کی صفت ہے، یعنی سخت گھگریالے۔ عربوں میں عام طور پر گھگریالہ پن ہوتا ہے، یعنی ذرا سا پیچدار بال ہوتے ہیں، اور عجم میں سیدھے بال ہوتے ہیں، اس میں پیچ نہیں ہوتی ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ یہ عربوں میں یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے بالوں میں ذرا سا گھگریالہ پن ہوتا ہے، اور عجموں میں سیدھا پن ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، ساری دنیا کے لیے نبی۔ تو آپ کا حسن ایسا جو دونوں سے ملا ہوا، کہ عرب میں بھی محبوب، عجم میں بھی محبوب، ایسا بال مبارک تھا کہ بالکل گھگریالہ بھی نہیں اور بالکل سیدھا بھی نہیں۔ ولا بالجعد القطت، بالکل گھگریالے بال نہیں تھے۔ ولا بالسبط، نہ بالکل سیدھے تھے، مطلب دونوں کے بیچ بیچ میں تھے، ذرا سے پانی کی موجوں کی طرح ہلکے سے گھگریالے، ذرا سے خم لیے ہوئے، ذرا سے خمیدہ، نہ بالکل سیدھے، نہ بالکل ٹیڑھے، نہ بالکل خمیدہ۔ جیسے حبشی لوگوں کے بال ہوتے ہیں، لٹوں والے بال، بالکل گدھے ہوئے، وہ خمیدہ پورے طور پر گھگریالے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں اور بالکل سیدھے بھی نہیں، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ میں ذرا سے خمیدہ۔ بعث اللہ تعالی علی رأس 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ مبعوث کرنا یعنی ارسلہ بالاحکام والشریعت، آپ کو احکام اور شریعت دے کر کے بھیجا، یعنی نبی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبوت عطا فرمائی 40 سال کی عمر میں، علی رأس 40 سنة، 40 سال کی عمر میں۔ فاقام بمکہ 10 سنین، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال قیام فرمایا، وبالمدینہ 10 سنین، اور مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ میں 13 سال قیام فرمایا اور مدینہ میں 10 سال۔ ابھی ترجمہ سننے پر وضاحت آ رہی ہے۔ فتوفاه اللہ تعالی علی رأس 60 سنة، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی 60 سال کی عمر میں۔ ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرة بیضاء، اور آپ کے سر میں اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے، یعنی اس سے کم تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال قیام فرمایا اور مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ کی وفات 60 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ ہم نے اب تک یہ سنا ہے کہ 13 سال مکہ میں قیام اور 10 سال مدینہ میں، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس بارے میں، آپ کی عمر کے بارے میں 3 طرح کی روایت ہے۔ ایک یہ ہے جس میں 60 سال کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں 65 سال کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں 63 سال کا تذکرہ ہے۔ تو اب تینوں احادیث میں بظاہر ٹکراؤ لگتا ہے، تعارض لگتا ہے، تو جواب کیا ہے؟ تینوں میں مطابقت کیسے ہوگی؟ بہت سارے جواب دیے گئے، آسان سا اور سیدھا سا اور راجح جواب جسے سب نے پسند کیا ہے، قبول کیا ہے، جو عموماً دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل مکہ ان کی عادت یہ تھی کہ قصور کو، اکائی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، دہائی کا تذکرہ کرتے تھے اور اکائی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مثلا 13 ہے تو اس میں 3 اکائی ہے، اسے کسر کہا جاتا ہے، ٹوٹا ہوا عدد، اور 10 کیا ہے؟ دہائی ہے۔ تو اس طرح تذکرہ کیا جاتا ہے، 10 کو تذکرہ کر دیا، 3 کو چھوڑ دیا۔ یا جیسے ہم بھی کسی سے ٹائم پوچھتے ہیں
تو وہ کہتا 8 بج رہے ہیں، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو بھی اس طرح دہائی کو یا جو مین عدد ہوتا ہے اسے بیان کر دیا جاتا ہے، اکائیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے عدد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر آدمی اگر اور تحقیق مطلوب ہوتی تو کہتا ہے ایگزیکٹ ٹائم بتاؤ، مجھے اپنی گھڑی کا ٹائم ملانا ہے یا موبائل کا ٹائم صحیح کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے عدد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یا آج کل کے جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جو بل پے کیا جاتا ہے تو کمپیوٹر وغیرہ میں اس طرح چھوٹے اعداد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی 4 اور 5 سے کم ہے تو اسے ادھر ہی رکھا جائے گا کم والے میں، اس سے اوپر آئے گا تو آگے ملا کر کے 10 کر دیا جائے گا۔ اس طرح طریقہ یہ تھا، عادت یہ تھا کہ ٹوٹے ہوئے اعداد کو چھوڑ دیا جاتا تھا، دہائیوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا، تو وہ 3 کا تذکرہ اکائی کی وجہ سے، اصول کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا اور سیدھے یہ کہہ دیا گیا کہ 60 سال۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 60 سال۔ تو اس میں قصور کو، اکائیوں کو چھوڑ دیا گیا، اور جہاں 65 کا تذکرہ ملتا ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال کو بھی جوڑ لیا گیا اور وفات کے سال کو بھی جوڑ لیا گیا۔ تو وہ پورا سال نہیں تھا، نہ ولادت والا پورا سال نہ وفات والا پورا سال، تو دونوں کو جوڑ لیا گیا مستقل سال، تو 2 سال یہ ہو گئے تو 65 ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے تینوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی۔ مکہ میں 10 سال، اس میں بھی وہی جواب کی اکائی کو چھوڑ دیا گیا، یا یہ جواب بھی دیا گیا کہ آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد سے پھر فترت کا دور ہے، 3 سال تقریباً فترت کا دور ہے، تو پھر وہاں سے شمار کیا گیا، وہ 3 سال چھوڑ دیے گئے۔ یا یہ کہا گیا کہ 40 سال میں نبوت ملی اور 3 سال کے بعد آپ کو رسالت عطا کی گئی، تو اس اعتبار سے وہاں سے جوڑا گیا 10 سال۔